الحمد لله وكفى وسلام على عباده الذين اصطفى أما بعد أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم رب هب لي من الصالحين سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد وبارک وسلم۔ بچے کی گروتھ کے 3 ڈائمینشنز ہوتی ہیں، ایک فزیکل گروتھ، دوسرا مینٹل گروتھ اور تیسرا ایموشنل گروتھ۔ پہلی 2 کے بارے میں 2 بیانات میں اس کی تفصیل ہو چکی۔ آج اس کی ایموشنل گروتھ کے بارے میں چند باتیں بتائی جائیں گی اور یہ ٹاپک آئندہ بھی لیکچرز میں چلتا رہے گا۔ اللہ رب العزت نے جس طرح دنیا میں مختلف رنگ اور خوشبو کے پھول بنائے ہیں، ہر انسان اسی طرح الگ رنگ الگ خوشبو رکھنے والا پھول ہے۔ نبی علیہ السلام نے ارشاد فرمایا الناس معادن کمعادن الذهب والفضہ، کہ جس طرح سونے اور چاندی کی مائنز ہوتی ہیں، انسان بھی ایک مائنز کی مانند ہے۔ تو کوئی بچہ سونے کی طرح، کوئی کاپر کی طرح، کوئی لوہے کی طرح، کوئی کوبالٹ کی طرح، ہر بچے کی اپنی ڈسٹنکٹ پرسنالٹی ہوتی ہے۔ ضروری نہیں کہ ایک ماں کے سارے بچے ایک جیسے ہوں۔ اب غلطی یہاں ہوتی ہے کہ ماں سب کو ایک طرح سے ڈیل کرتی ہے۔ جب 2 بچے ایک جیسے ہوں، تیسرا مختلف ہو، تو ماں سمجھتی ہے کہ کوئی مسئلہ ہے، اور اس پر بہت سارا ٹائم ضائع کیا جاتا ہے کہ یہ مختلف کیوں ہے۔ تو یہ حقیقت دل میں بٹھا لیں کہ ہر بچے کی اپنی ایک شخصیت ہے۔ سائنسدانوں نے اس بات پر بہت ریسرچ کی کہ بچوں کی قسمیں کتنی ہوتی ہیں ان کی طبیعت کے اعتبار سے۔ تو شروع میں انہوں نے برتھ آرڈر تھیوری کو اپنا مرکز بنایا۔ اس تھیوری کی بنیاد یہ تھی کہ ایک پہلا بچہ وہ سب سے بڑا ہوتا ہے، اس کی شخصیت میں الگ چیزیں ہوتی ہیں۔ پھر درمیان کے بچے وہ سارے ایک جیسے ہوتے ہیں۔ آخری بچہ وہ پھر ڈیفرنٹ ہوتا ہے۔ اس کی وجہ یہ کہ جو پہلا بچہ ہوتا ہے اس کو نیچے والوں سے ڈیل کرنا ہوتا ہے، وہ اتھارٹیٹیو ہوتا ہے، اس میں ڈکٹیٹرشپ ہوتی ہے، وہ پوزیسو ہوتا ہے، کنٹرولنگ ہوتا ہے، لیڈرشپ ہوتی ہے اس میں۔ اس لیے برتھ آرڈر کے اعتبار سے اس بچے کی پرسنالٹی الگ ہوتی ہے۔ درمیان میں جتنے بھی بچے ہوں وہ مڈل رینک کے بچے ہوتے ہیں۔ اب ان کو 2 طرح کمپیٹ کرنا ہوتا ہے، ایک اپنے سے بڑے کے ساتھ اور اپنے چھوٹے کے ساتھ۔ اب یہ سینڈوچ بنے ہوتے ہیں، ان کو اپنا آپ پروو کرنا ڈیفیکلٹ ہوتا ہے، کیونکہ دونوں طرف سے ان کو چیلنج ہوتا ہے۔ تو ان بچوں کی طبیعت میں فائٹ اور فلائٹ کنڈیشن ہوتی ہے۔ فائٹ کا مطلب یہ کہ یا تو یہ کمپیٹ کریں گے بڑے کے ساتھ اور پروو کریں گے کہ میں بھی ہوں۔ فلائٹ کا مطلب یہ کہ یا پھر سرنڈر کر جائیں گے اور انٹرسٹ لینا ہی چھوڑ دیں گے۔ چنانچہ اگر بڑا بچہ زیادہ سمجھدار ہو تو چھوٹے بچے عام طور پر پل بیک کر جاتے ہیں، ان کو انٹرسٹ ہی نہیں رہتا نہ تعلیم میں نہ کسی اور چیز میں، وہ کہتے ہیں بڑا ہے جو صحیح کام کرنے والا۔ تو ان کی پرسنالٹی ڈیفرنٹ ہوتی ہے، فائٹ اور فلائٹ۔ تیسرا برتھ آرڈر ہے چھوٹے بیبی کا۔ عام طور پہ اس کو ماں باپ کی محبتیں زیادہ ملتی ہیں، تو وہ بچہ ماں باپ کی محبت کی وجہ سے شو بوائے بن جاتا ہے،
مینیپولیشن کا ماسٹر ہوتا ہے، اس کو محبت کی وجہ سے اپنے کام نکالنے کا ڈھنگ آ جاتا ہے. لہذا یہ 3 قسم کے بچے ہوتے ہیں. مگر وقت کے ساتھ ساتھ جب لاکھوں کروڑوں بچوں کے ڈیٹا کو کمپیوٹر میں اکٹھا کر لیا گیا اور کمپیوٹر بھی ایسے بن گئے جو 1 سیکنڈ میں 5 ملین ٹرانزیکشنز کر سکتے تھے، تو ان کے ذریعے سے ڈیٹا بیس بنا کر بچوں کی عادات، شخصیات کو سامنے رکھتے ہوئے کیٹیگرائز کیا گیا. تو جدید ریسرچ نے یہ ثابت کیا کہ تمام دنیا کے بچوں کو 4 کیٹیگریز میں تقسیم کر سکتے ہیں. یہ تعلیم عام طور پر سائیکارٹسٹ کو دی جاتی ہے تاکہ بچہ اس کے پاس آئے اور اس کے مطابق وہ اس کے پرابلم کو سالو کرے. مگر ہر بندہ تو سائیکارٹسٹ کے پاس نہیں جا سکتا، لہذا ہر ماں کو اس کا ابتدائی نالج ہونا چاہیے تاکہ وہ فگر آؤٹ کر سکے کہ میرا بچہ کس کیٹیگری سے تعلق رکھتا ہے، کس کیٹیگری میں ہے. یہ اللہ کی مرضی، یہ فطرت ہے اس کی، ہم اس میں کچھ نہیں کر سکتے. ہم اللہ کی رضا پہ راضی رہیں، مگر ہر بچے کو ڈیل کرنے کا طریقہ مختلف ہوتا ہے. ہم چونکہ اس کے مزاج کو نہیں پہچانتے، لہذا ایک لاٹھی سے سب کو ہانکتے ہیں تو بچے ریبیلیس بن جاتے ہیں اور بچے ماں باپ سے نفرت کرنے لگ جاتے ہیں یا بچے ریزسٹ کرنے لگ جاتے ہیں. تو عقل مند ماں بچے کی عادات، حرکات، سکنات سے یہ ڈیسائیڈ کرے کہ میرا بچہ کس کیٹیگری کا بچہ ہے، ہر بچے کو اس طرح ڈیل کرے تو بچہ پرابلم نہیں دے گا، اس کی زندگی آسانی کے ساتھ گزرتی رہے گی. پہلی کیٹیگری کے بچوں کو کہتے ہیں سینسٹیو. یہ بہت حساس بچے ہوتے ہیں، اکثر شکایتی ہوتے ہیں. ذرا سی بات کسی نے کر دی تو ماں باپ کو آ کے فوراً رپورٹ کر دیں گے. اب ماں باپ کیا کرتے ہیں؟ ان کو جھڑکتے ہیں، کیا شکایتیں لگاتے ہو؟ وہ اس کی نیچر ہے، وہ بچہ شکایت لگائے گا. اتنی سی بات ہے کہ آپ شکایت سن لیں، بات ختم ہو جائے گی. اس نے آپ کو انفارم کر کے رہنا ہے. اگر آپ اس کو جھڑکی دے دیں گی تو وہ بچہ بات کو دل میں رکھنا شروع کر دے گا اور اس کے اندر اس کا رد عمل ہوگا. تو حساس بچے عام طور پر جھگڑالو بن جاتے ہیں. ان کو ماں باپ کی محبت زیادہ چاہیے. ان کا ایک آسان علاج ہے کہ ان کی بات کو سن لیں. یہ پیار کی مار ہوتے ہیں، محبت سے دیکھ لیں، مسکرا لیں، جو رپورٹ دے ایک لمحہ اس کو جو ہے کان دھر کے سن لیں، بچہ مطمئن ہو جائے گا میں نے امی کو بتا دیا. مگر یہ بچے عام طور پر ماں باپ کی بات ماننے والے بچے ہوتے ہیں. یہ مقلد طبیعت کے بچے ہوتے ہیں جو ماں باپ نے بتا دیا بس اس کے اوپر چلتے رہتے ہیں. یہ پہلی کیٹیگری ہے بچوں کی. دوسری کیٹیگری ایکٹیو بچوں کی ہوتی ہے. یہ بچے اسٹرانگ ویلڈ بچے ہوتے ہیں، سیلف موٹیویٹڈ ہوتے ہیں. ان کے اندر کچھ کرنے کا جذبہ فطری طور پر ہوتا ہے، مگر یہ ماں باپ کے ساتھ کوآپریٹو رہنا پسند کرتے ہیں. ان کی لائف گول اورینٹڈ ہوتی ہے. بتا دیں ڈاکٹر بننا ہے یہ بن جائیں گے، انجینئر بننا ہے بن جائیں گے، آپ نے اکاؤنٹنٹ بننا ہے یہ سی اے کر دکھائیں گے. ان بچوں کو صرف آبجیکٹو چاہیے، ماں باپ کی دعا چاہیے، سپورٹ چاہیے. یہ بچے پڑھائی میں بھی اچھے ہوتے ہیں اور باقی کاموں میں بھی اچھے ہوتے ہیں. مگر یہ پڑھاکو قسم کے ہوتے ہیں. یہ کلاس میں بھی پوزیشن لینا پسند کرتے ہیں، اچھا گریڈ لینا پسند کرتے ہیں. ان کے اپنے اندر موٹیویشن ہوتی ہے کہ ہم نے پڑھنا ہے. مگر ایک بات کہ ان بچوں میں انا بھی بڑی ہوتی ہے، ایگو بڑی ہوتی ہے. ایسے بچوں کو دوسروں کے سامنے کبھی نہ ڈانٹے. یہ بھاگتے گھوڑے ہوتے ہیں، اس کو چھانٹا لگائیں گی تو یہ ریئیکٹ کرے گا.
تنہائی میں سمجھا دیں، بلکہ یہ اگر کام کرتے ہیں تو یہ اٹینشن بھی چاہتے ہیں، تو ان کو توجہ دیں، ان کو اپریشیٹ کریں تاکہ کیپ گوئنگ رہیں، اور ان کو ذمہ داری دے دیں۔ ان بچوں کا ایک آسان حل یہ ہوتا ہے کہ ان کو کوئی ذمہ داری دے دیں، یہ خود بھی کریں گے، دوسروں سے بھی کروائیں گے، کیونکہ ان کے اندر لیڈرشپ کیپیبلٹیز ہوتی ہیں۔ مثال کے طور پہ ایک بچہ جب بھی گاڑی میں بیٹھتا تھا تو وہ سیٹ بیلٹ باندھنے میں کیئرلیس تھا۔ ماں کہتی تھی، والد کہتے تھے، باقی بچے باندھ لیتے تھے، یہ نہیں باندھتا تھا۔ تو بڑی دفعہ اس کو سمجھایا کہ کیا پرابلم ہے، سیٹ بیلٹ کیوں نہیں باندھتے؟ اس کی ماں نے جب اس کی طبیعت کو سمجھا تو اس دن اس نے کہا بچے کو کہ اچھا، یہ بچہ آج کے بعد گاڑی میں ہمارا سیٹ بیلٹ انچارج ہے۔ تو بچہ بڑا خوش ہو گیا۔ اس کے بعد وہ بچہ جیسے ہی گاڑی میں بیٹھتا پہلے اپنی سیٹ بیلٹ باندھتا، پھر میک شور کرتا امی ابو بھائی بہن سب نے باندھی ہوئی ہے، مسئلہ ہی حل ہو گیا۔ مدتوں سمجھاتے تھے، وہ سنتا نہیں تھا، کیئرلیس ایٹیٹیوڈ تھا۔ جب اس کو ریسپانسبلٹی دے دی تو مسئلہ ہی حل ہو گیا۔ یہ ایکٹیو بچے کہلاتے ہیں، ان کی اپنی پرسنالٹی ہوتی ہے۔ تیسری کیٹیگری کے بچے ریسپانسو ہوتے ہیں۔ ریسپانسو کا مطلب کہ یہ آزادی پسند ہوتے ہیں، یہ حدود و قیود کو پسند نہیں کرتے، یہ فریڈم چاہتے ہیں، بائی نیچر ان کو فریڈم چاہیے۔ چنانچہ یہ بچے بٹر فلائی کی مانند ہوتے ہیں۔ بٹر فلائی تھوڑی دیر اس پھول سے بیٹھی، تھوڑی دیر کے بعد دوسرے پھول پہ چلی گئی۔ یہ بھی آج اس کو دوست بنائیں گے، شام کو دوسرے کو دوست بنائیں گے، پرسوں تیسرے کو دوست بنا لیں گے۔ تو ان کی طبیعت کے اندر بہت چینجز ہوتی ہیں۔ یہ بچے بہت نگرانی چاہتے ہیں، اس لیے کہ اگر لڑکیاں اس طبیعت کی ہوں تو وہ ناجائز تعلقات میں جلدی گرفتار ہو جاتی ہیں، لڑکے اس طبیعت کے ہوں تو وہ ڈرگز کے عادی جلدی بن جاتے ہیں، کیونکہ انہوں نے دوستوں سے کچھ حاصل کرنا ہوتا ہے، تو ان کی عادتوں کو یہ جلدی اپناتے ہیں۔ ایک کام سے دوسرے کام پہ منتقل ہونا ان کے لیے بہت آسان ہوتا ہے، یہ کنسنٹریٹ کسی چیز پہ بھی نہیں کرتے، نہ ان کا پڑھائی میں دل لگتا ہے، نہ ان کا نیکی میں دل لگتا ہے۔ یہ چینج ہونے والے ویدر کی طرح بچے ہوتے ہیں۔ تاہم گھڑی میں تولا گھڑی میں ماشا، ان کی نویسنس ویلیو بہت ہوتی ہے۔ ایسی طبیعت کا بچہ ہو یا بچی ہو، ماں باپ کو بہت ویجیلنٹ رہنے کی ضرورت ہے، کیونکہ اپنی طبیعت کی وجہ سے یہ پرابلم میک زیادہ کر دیتے ہیں۔ ان بچوں کو آپ بات سنیں اور لیکچر نہ دیں، وٹ ٹو ڈو، کرنا کیا ہے صرف یہ بتا دیں، تو یہ بچے بات مان لیتے ہیں۔ چوتھی کیٹیگری کے بچے ریسیپٹیو بچے کہلاتے ہیں۔ ریسیپٹیو کہتے ہیں کہ یہ خاموش طبع ہوتے ہیں اور آسانی سے ماں باپ کی بات کو مانتے ہیں۔ ان کو اگنور بھی ماں باپ کر دیں تو یہ پھر بھی ریٹیلیٹ نہیں کرتے، یہ ماں باپ کی پرابلم کو سمجھتے ہیں، ان کا ساتھ دیتے ہیں۔ یہ مستقل مزاج بچے ہوتے ہیں، اور اکثر اس کیٹیگری کے بچے زیادہ دیندار ہوتے ہیں۔ وہ دین کو پسند کرتے ہیں، بڑوں کی پیچھے چلنے کو پسند کرتے ہیں۔ ہاں، یہ تبدیلی کو پسند نہیں کرتے، ان کو ایک سٹیبل لائف چاہیے ہوتی ہے، ایک ردمک لائف چاہیے۔ مثلا روزانہ 5 نمازیں پڑھنا، روزانہ اپنے وقت پہ ناشتہ کرنا، دوپہر کا کھانا، رات کا کھانا، وقت پہ سونا، روزانہ فیملی کے ساتھ وقت گزارنا۔ یہ بچے جب دوسروں کو جھگڑتے کھیلتے دیکھتے ہیں تو اکثر یہ حصہ نہیں بنتے، ایک طرف بیٹھ کے دوسروں کو دیکھتے رہتے ہیں، یہ ان کی پہچان ہوتی ہے۔
اگر کوئی چیز ردم کے خلاف ہو تو وہ چیز ان کو بادر کرتی ہے. مثلا ماں باپ کا جھگڑا، یہ پرسکون لائف پسند کرتے ہیں اور ماں باپ کی جو آپس کی ٹسل ہے وہ ان کو بہت پریشان کرتی ہے. تو 4 کیٹیگریز کے بچے ہوتے ہیں. اب یہ ماں باپ کی ذمہ داری ہے کہ وہ بچے کی عادات کو دیکھیں، پرسنالٹی کو دیکھیں اور جتنا جلدی ممکن ہے یہ فگر آؤٹ کریں کہ بچہ کس کیٹیگری سے تعلق رکھتا ہے اور اس کو اسی کے مطابق ڈیل کرنا شروع کر دے. کہتے ہیں جیسی روح ویسے فرشتے. تو ہر بچے کے ساتھ اس کی طبیعت کے مطابق بات کریں، اس کو سمجھ آ جائے گی. کہتے ہیں کہ اورنگزیب عالمگیر کو کہا گیا کہ 2 بندوں نے ایک بہت بڑی غلطی کر لی ہے. تو اس نے ان دونوں کو بلایا اور ایک کو تو سب کے سامنے 10 جوتے لگوائے اور دوسرے کو غصے سے دیکھ کر کہا کہ تم نے بھی یہ کام کیا، جاؤ چلے جاؤ. تو وہ دونوں چلے گئے. جو وزیر تھا وہ بڑا حیران کہ دونوں کا جرم ایک جیسا، سزا ڈیفرنٹ ہے. تو اورنگزیب عالمگیر سے پوچھا تو اس نے کہا کہ تم جا کے دیکھو کہ دونوں کا حال کیا ہے. جب اس نے جا کے دیکھا تو جس نے 10 جوتے کھائے تھے اس پر کوئی اثر نہیں تھا، وہ ہنس کھیل رہا تھا سب کے سامنے اتنی ذلت کے باوجود. اور دوسرا اتنا سینسٹیو تھا کہ اس کو بخار تھا، وہ ڈپریشن کی وجہ سے بیمار ہو کے گھر میں پڑا ہوا تھا. تو اپنا ریسپانس ہوتا ہے. اس لیے ماں باپ بچوں کی کیٹیگری کو ڈھونڈیں اور پھر اس کے مطابق ہر بچے سے الگ الگ ڈیل کریں. بچوں کی تربیت میں چند باتوں میں ماں باپ کو کھلا دل رکھنا پڑتا ہے اور عموماً اس میں مسٹیک ہوتی ہے. پہلی بات کہ سب بچے ڈیفرنٹ ہوتے ہیں، اس حقیقت کو تسلیم کر لینا. یہ نہیں ہے کہ جیسا ایک ہے دوسرا ویسا ہی بنے، دوسرے کو کوستے رہو پہلا ایسا ہے تم ایسے کیوں نہیں. بھئی اس کی نیچر ہی ڈیفرنٹ ہے. تو پہلی بات کہ اٹس اوکے ٹو بی ڈیفرنٹ. دیکھا گیا ہے کہ بعض بچے واکر ہوتے ہیں کہ ماں باپ کی ہدایات کے اوپر وہ چلتے رہتے ہیں اسٹیبلٹی کے ساتھ. بعض بچے رنر ہوتے ہیں کہ جب ان کو ماں باپ کوئی بات بتاتے ہیں وہ بھاگ پڑتے ہیں اپنے گول کو اچیو کرنے کے لیے. اور کچھ بچے وہ جمپر ہوتے ہیں، خرگوش کی طرح بھاگتے رہے پھر رک گئے، پھر تھوڑی دیر کے بعد بھاگنا شروع کیا پھر رک گئے، تو وہ جمپس لگاتے ہیں. تو تینوں طرح کے بچے الگ الگ ریسپانس چاہتے ہیں. تو پہلی حقیقت جو تسلیم کریں وہ یہ کہ اٹس اوکے ٹو بی ڈیفرنٹ. اس پہ ٹائم ضائع نہ کریں، ڈسکشن مت کریں. پیرنٹس بہت ٹائم ضائع کرتے ہیں یہ ڈسکس کرتے ہوئے ہمارے یہ بچہ ڈیفرنٹ کیوں ہے. یہ کون سی بات ہے؟ ہر گلیرا رنگ بوئے دیگر است. ہر پھول کی اپنا رنگ ہوتا ہے، اپنی خوشبو ہوتی ہے. دوسری حقیقت جس کو تسلیم کرنا چاہیے کہ اٹس اوکے ٹو میک مسٹیکس، کہ غلطیاں ہو سکتی ہیں، بچے کریں گے غلطیاں تبھی تو بچے کہلاتے ہیں. تو غلطی پر سیخ پا ہو جانا، پریشان ہو جانا یہ اچھا نہیں ہے. ایکسپیکٹ کرنا چاہیے. جد امجد سے اگر بھول ہو گئی تھی تو اولاد سے بھی تو پھر بھول کی توقع رکھنی چاہیے. اس کا بہترین طریقہ یہ ہے کہ بڑے اپنی غلطی کو جلدی تسلیم کر لیں. تو جب بڑے اپنی غلطی کو جلدی تسلیم کر لیں گے تو چھوٹوں کی غلطی ان کو اتنا جلدی بادر نہیں کرے گی. اٹس نیچرل اینڈ نارمل. اور اگر کوئی غلطی بتائے تو اس سے ناراض بھی نہیں ہونا چاہیے. مرر میں دیکھیں کہ منہ کے اوپر کوئی کالی چیز لگی ہوئی ہے تو شیشے کو تو کوئی نہیں توڑتا، بلکہ اس کالی چیز کو ریموو کرتے ہیں. اسی طرح جب کوئی مسٹیک بتائے تو ایکسپٹ کرنی چاہیے. حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے ایک مرتبہ دیکھا کہ
امیر لوگ شادی کرتے ہیں تو حق مہر بہت زیادہ رکھتے ہیں، غریب لوگوں کی استطاعت نہیں، تو ان کو ایموشنل سٹریس ہوتا ہے کہ ہم اتنا نہیں رکھ سکتے۔ ان کی طبیعت میں چونکہ انتظام تھا تو انہوں نے سوچا کہ کیوں نہ میں سب کے لیے ایک حد متعین کر دوں۔ ممبر پہ چڑھے، فرمایا کہ بھئی ایک ایوریج متعین کر لو تاکہ امیر غریب کا فرق نہ رہے۔ جب نیچے اترے تو مسجد میں جا رہے تھے تو ایک خاتون جو حبشہ کی تھی وہ آئی اور کہنے لگی کہ عمر امیر المومنین، آپ نے یہ قانون خود بنایا یا کتاب اللہ کو سامنے رکھ کے بنایا؟ انہوں نے کہا انتظامی امور کی وجہ سے میں نے خود سجیشن دی ہے۔ انہوں نے کہا آپ کیسے سجیشن دے سکتے ہیں؟ اللہ قرآن پاک میں فرماتے ہیں کہ اگر تم کسی بیوی کو احداہن قنطارا، سونے چاندی کا ڈھیر بھی مہر میں دے دو تو دے سکتے ہو۔ جب اللہ نے سونے چاندی کا ڈھیر بھی جائز کہا، آپ کیسے روک سکتے ہیں؟ عمر لانو یہ بات سن کر واپس ممبر پر آئے، لوگوں کو جمع کیا اور کہا کہ دیکھو مجھ سے ایک بات میں غلطی ہوئی اور ایک مسلمان بہن نے میری کریکشن کر دی۔ تو غلطی کو تسلیم کر لینا یہ عظمت ہوتی ہے۔ عام طور پہ ماں غلطی کرتی ہے، بچہ نشاندہی کرتا ہے، ماں نہیں مانتی، بہانہ بناتی ہے، اور یہاں سے بچے کو غلط میسج ملتا ہے۔ تو اپنی غلطی کو بھی تسلیم، ذرا کوئی بات ہو گئی سوری، خود بھی سوری کریں۔ جب آپ سوری کریں گی تو بچہ بھی آسانی سے سوری کر لے گا۔ حضرت عمر عنہ فرماتے تھے کہ جو شخص میرے پاس میرے عیوب کا تحفہ لائے گا میں اس کے لیے بخشش کی دعا کروں گا۔ اللہ کی شان کہ 1400 سال پہلے کہی ہوئی یہ بات ہے۔ آج کے دور میں کسی ویسٹرن آتھر نے ایک کتاب لکھی جس کا نام ہے گفٹ آف امپرفیکشنز، اتنی مقبول ہوئی کہ کئی ملین کاپیز اس کی بک چکی ہیں۔ گفٹ آف امپرفیکشنز، ہمیں بھی اپنے اندر امپرفیکشن کو ہمیں ڈھونڈنا چاہیے، تب ہمارے اندر پرفیکشن آئے گی۔ تیسری بات کہ اٹس اوکے ٹو ہیو نیگیٹو ایموشنز۔ بچے ہیں، کسی کے کوئی جذبات ہیں، کسی کے کوئی جذبات ہیں، ایسی فضا گھر کی بنائیں کہ بچہ اپنے نیگیٹو ایموشنز کو بھی آسانی سے کہہ لے۔ اگر بات بات پہ جھڑکی دیں گی تو بچہ کچھ نہیں کہے گا، مگر اس کے اپنے اندر لاوا پکتا رہے گا اور وہ اس کی پرسنالٹی کو سک بنا دے گا، بیمار بنا دے گا۔ چوتھی بات کہ اٹس اوکے ٹو وانٹ مور۔ اگر ایک بچہ کوئی چیز زیادہ چاہتا ہے تو یہ نارمل چیز ہے، آپ اس کی پرسنالٹی کو دیکھیں اور اسی حساب سے اس کے ساتھ ڈیل کریں۔ پانچویں چیز کہ اٹس اوکے ٹو سے نو۔ اگر بچہ کسی وقت نو کہہ دیتا ہے کسی بات پہ تو یہ بھی نیچرل ہے۔ اس کا ایک ہی حل نہیں کہ بچے کو شرمندہ کریں، سوچیں کہ بچہ نو کہہ کیوں رہا ہے۔ تو اگر اس میں بھی آپ اچھا ریسپانس دیں گی تو بچہ پھر جانے گا کہ یس اور نو کہاں کہاں کہنا ہوتا ہے۔ ایک مرتبہ سرمد سے اس کی ماں نے پوچھا کہ دادا ابو سے کتنی محبت کرتے ہو؟ اس نے کہا اتنی زیادہ۔ اچھا دادو سے کتنی محبت کرتے ہو؟ اس نے کہا تھوڑی سی۔ تو وہ حیران ہوئی، چنانچہ کھانے کے موقع پہ اس نے سب کے سامنے بتایا، دادو کو بتایا کہ دیکھو محمد سرمد کیا کہتا ہے۔ تو دادو نے خود پوچھا محمد سرمد دادا ابو سے کتنی محبت کرتے ہو؟ کہتے بہت زیادہ۔ اور دادو سے کتنی کرتے ہو؟ کہتے تھوڑی سی۔ اس نے کہا مجھ سے تھوڑی سی کرتے ہو؟ کہتے ہاں دادو میں نے سچ بولنا ہوتا ہے نا۔ اب دیکھیں کہ اس چھوٹے بچے کو بھی یہ پتا تھا کہ میری کیفیت کیا ہے اور میں نے اسی کو دوسروں کے سامنے ایکسپریس کرنا ہے۔ تو بچے سچ بولتے ہیں مگر ماں باپ کا ریئیکشن ان کو جھوٹ سکھا دیتا ہے، پھر وہ پولیٹیکل مائنڈڈ بن جاتے ہیں۔ ایک بات ذہن میں رکھیں کہ
آپ بچے سے جو بات کرتی ہیں وہ بات اپنی جگہ اہم، مگر اس سے زیادہ یہ بات امپورٹنٹ ہوتی ہے کہ کس لہجے میں کس طریقے سے بات کرتی ہیں. اٹس ناٹ جسٹ وٹ یو سے، اٹس دی وے یو سے اٹ. اگر محبت سے سمجھا کے بات کریں گی تو ڈفرنٹ رسپانس ہوگا. حاکمانہ لہجے میں بات کر دیں گی، ڈفرنٹ رسپانس ہوگا. ہمیں ایک مرتبہ ایک عجیب بات پیش آئی، ہے تو بری سی لیکن بتا دیتے ہیں کہ آفس میں بہت سارے انجینئرز تھے اور وہ ایک واش روم یوز کرتے تھے. تو کئیوں کی عادت تھی کہ وہ واش روم یوز کرنے کے بعد پانی نہیں چلاتے تھے، فلش نہیں کرتے تھے. تو ان کو ایک دفعہ سمجھایا گیا، دوسرا دفعہ سمجھایا گیا، تیسری دفعہ سمجھایا گیا، مگر پھر ان کی عادت اسی طرح. تو مینیجر نے مجھے کہا کہ ان انجینئرز کو کیسے سمجھائیں؟ تو میں نے کہا کہ چلے میں اس کے لیے کوئی حل نکالتا ہوں. سوچا تو میں نے کیا کیا کہ ایک کاغذ کے اوپر ایک چھوٹا سا بینر بنایا اور بینر بنا کے دروازے پہ لگا دیا اور اندر بھی لگا دیا جہاں نظر پڑتی ہے. اس کے بعد ہر انجینئر نکلنے سے پہلے پانی ضرور چلاتا تھا. پتہ ہے اس بینر پر کیا لکھا تھا؟ کہ پلیز اپنے کیے پر پانی پھیرتے جائیے. تربیت کے دو انداز ہوتے ہیں، ایک کو کہتے ہیں جلالی انداز اور ایک کو کہتے ہیں جمالی انداز. یعنی ایک ہوتی ہے فیئر بیسڈ پیرنٹنگ اور ایک ہوتی ہے لو بیسڈ پیرنٹنگ. آج کل گھروں میں فیئر بیسڈ پیرنٹنگ ہوتی ہے، امی کا ڈر، ابو کا ڈر. تو ڈر کی وجہ سے بچے سیدھے رہیں. یہ جو ڈر کی وجہ سے بچے ہوتے ہیں یہ ڈبل مائنڈڈ ہوتے ہیں، یہ ڈوئل پرسنالٹی، یہ سپلٹ پرسنالٹی ہوتے ہیں. لہذا ماں باپ کے سامنے یہ کچھ ہوتے ہیں اور اسکول میں جا کے دوستوں کی محفل میں جا کے یہ کچھ ہوتے ہیں. یہ دو چہرے ہوتے ہیں. اس لیے فیئر بیسڈ پیرنٹنگ کامیاب پیرنٹنگ نہیں آج کے دور میں. ہاں ایک ہے لو بیسڈ پیرنٹنگ، محبت کے ذریعے بچے کو اتنا قریب کر لینا کہ وہ بچہ ماں باپ کی بات پوری کرنے کے لیے جان بھی دے دے. دین اسلام نے لو بیسڈ پیرنٹنگ بتائی ہے. اب دونوں کے بارے میں ذرا سن لیجئے کہ جو فیئر بیسڈ پیرنٹنگ ہے وہ ہے کہ غلطی پہ سزا دینا، ڈانٹ ڈپٹ کرنا، شرمندہ کرنا، پنشمنٹ دینا. ایک اصول یاد رکھیں، پنشمنٹ لیڈز ٹو ہیٹریڈ. سزا انسان کے ذہن میں، بچے کے ذہن میں نفرت پیدا کرتی ہے. چنانچہ ایک قاری صاحب تھے تو وہ سختی کرتے تھے. اب سختی تو نہیں علاج. چنانچہ ایک بچہ حفظ کے لیے آیا. جب اس نے قاری صاحب کو دیکھا تو اس نے جاتے ہوئے مدرسے کی دیوار پر لکھا، آئی ہیٹ قاری صاحب، آئی ہیٹ مدرسہ، آئی ہیٹ اسلام. تو ایک استاد کی بے وقوفی کی وجہ سے اس بچے میں دین کے خلاف بھی نفرت پیدا ہو گئی. تو یہ فیئر بیسڈ جو ہے یہ نقصان دیتی ہے. بچے دل میں بغض رکھتے ہیں، ان کے اندر انتقام کا جذبہ ہوتا ہے، اوپر سے وہ مکاری کر رہے ہوتے ہیں ماں باپ کے ساتھ. ایسا بچہ، اس کو اگر کوئی بات سمجھانی ہے تو اس کے سامنے مسئلے کی وضاحت کریں، اس کو کھول کے بتائیں کہ دیکھو یہ پرابلم ہے جو ہمیں بادر کر رہا ہے، پلیز آپ ہماری ہیلپ کریں کہ ہم اس مسئلے کو کیسے ہیلپ کریں. ایسے بچے کو مشورے میں شامل کریں. جب بچہ یہ فیل کرے گا کہ آئی ایم پارٹ آف سولوشن ناٹ دی پارٹ آف پرابلم، تو بچہ پازیٹو بہیو کرے گا.
تو بچہ اچھے طریقے سے اپنے آپ کو چینج کرے گا. اس کا یہ طریقہ ہے. زندگی ایڈجسٹمنٹ اور ری ایڈجسٹمنٹ پہ مبنی ہے. لہذا ایسے بچے کو لقب نہ دیں. ذرا سی بات پہ کہنا یہ بڑا ضدی ہے، یہ بڑا نافرمان ہے، یہ بات ہی نہیں سنتا. لقب دینے سے بچے کے اندر وہ بات اسٹیبلش ہو جاتی ہے. آپ نے تو بات کر دی لیکن بچہ اس چیز کو ایکسپٹ کر لیتا ہے. اس کا مائنڈ ایکسپٹ کرنے والے رینج میں ہوتا ہے. مثلا ایک بچے سے استاد نے پوچھا کہ تم کس قبیلے سے، فیملی سے تعلق رکھتے ہو؟ تو بچے نے کہا جانوروں کی فیملی سے. استاد نے کہا وہ کیسے؟ کہنے لگا کوئی بات ہوتی ہے، امی مجھے الو کہتی ہے، ابو مجھے گدھا کہتے ہیں، اور بھائی مجھے جانور کہتا ہے، اور دادا ابو مجھے شیر کہتے ہیں. تو بچے کی تھنکنگ ڈفرینٹ ہوتی ہے. کبھی بھی اس کو ایسے لقب نہیں دینے چاہیے. پھر بچوں کے ساتھ ہمیشہ پلے فل رہیں. کوئی بات کہنی ہے، منوانی ہے، پلے کے انداز میں کہیں گے تو بچے جلدی رسپونڈ کریں گے. ان کو مارنے کی ضرورت ہی نہیں ہے. ایک اور بات کہ ایسا بچہ جو نہ مانتا ہو اس کے سامنے ماڈل پیش کریں. مثلا ایک کام وہ نہیں کرتا، خود کر کے دکھائیں. دوسرے بچے کو کہیں وہ کر کے دکھائیں. جب دوسرے بچے کر کے دکھائیں گے تو ایسا بچہ اس ماڈل کو دیکھنے کی وجہ سے خود بھی ویسا کرنا شروع کر دے گا. پھر یہ ذہن میں رکھنا کہ بچے بہت ساری باتیں اوور ہیئر کرتے ہیں، پتہ نہیں ہوتا بندے کو، اور وہ بھی ان کے ذہن میں بیٹھ جاتی ہیں. اس میں ماں باپ بہت غفلت کرتے ہیں. ہمیں تو اس کا تجربہ اس طرح ہوا کہ گاڑی میں سفر کر رہے تھے اور میں یونس صاحب سے بات کر رہا تھا کہ بچپن میں ایک کلاس میں ایک ٹیچر نے بغیر کسی وجہ کے مجھے ہاتھ پہ ڈنڈا لگایا تھا اور ہاتھ پہ زخم ہو گیا تھا. سرمد پچھلی سیٹ پہ اپنی ماں کے ساتھ کھیل رہا تھا. ساری بات جب میں نے کر لی تو اچانک یہ کہنے لگا میں نے اگلی سیٹ پہ جانا ہے. یہ اگلی سیٹ پہ آیا اور گود میں بیٹھ کہتا ہے دادا ابو استاد نے کس جگہ پہ مارا تھا؟ ہم لوگ اتنا حیران ہوئے کہ یہ تو اپنے کھلونے سے کھیل رہا تھا. اتنا زیادہ بچے اوور ہیئر کر لیتے ہیں. ہمیں توقع نہیں تھی کہ اس نے یہ ساری بات سن لی ہوگی. چنانچہ ایک خاوند اپنی بیوی کو کہتا تھا کہ بس تم تو میری ہرنی ہو. تو ایک دن ماں نے بچوں کے لیے ایک ڈش بنائی تو بچوں نے کہا کہ امی کیا پکایا ہے؟ اس نے کہا اس چیز کا گوشت جو نام تمہارے ابو مجھے دیتے ہیں. تو ان میں سے ایک کھڑا ہو گیا، کہنے لگا یہ گوشت کھانے کے قابل نہیں. میں نے سنا تھا ابو غصے سے امی کو گدھی کہہ رہے تھے. ایک کام اور ہوا کہ گیو یور چائلڈ گفٹ آف اسٹرگل. بچے کو کوئی کام اکمپلش کرنا سکھائیں اس کے ساتھ مل کر. جب ساتھ مل کر اکمپلش کرنا سکھائیں گی تو بچہ پھر اس کام کو کر لے گا. چنانچہ جلالی انداز کامیاب انداز نہیں، جمالی انداز، لو بیسڈ پیرنٹنگ. یہ بات ذہن میں رہے کہ چھوٹے بچوں میں کانفیڈنس شروع میں بہت زیادہ ہوتا ہے، وقت کے ساتھ یہ کم ہو جاتا ہے. مثلا تیسری کلاس کے بچے ہوں، استاد پوچھے کہ تم میں سے ملک کا پریزیڈنٹ کون بنے گا تو 90% بچے ہاتھ اٹھا دیں گے. لیکن اگر 18 سال کے بچوں سے پوچھیں تو شاید ایک بھی ہاتھ نہ اٹھائے. تو بچوں میں شروع میں کانفیڈنس ہوتا ہے، جو کہیں وہ کہتے ہیں ہاں ہم کریں گے. لہذا اس کانفیڈنس سے فائدہ اٹھانا چاہیے. ایک مرتبہ مجھے واپس آنا تھا سفر سے
تو حنانہ بہت خوش تھی، چونکہ یہی اس وقت بچی تھی کہ دادا ابو آ رہے ہیں. تو ماں نے کہا کہ دادا ابو کے لیے ہم ایک ڈرائنگ بناتے ہیں. چنانچہ ماں نے گائیڈ کیا اور اس نے بٹر فلائی بنائی اور پھول بنائے اور ایک کارڈ بنایا اور اس پر لکھا دادا ابو صرف میرے ہیں. اور اس نے کلر کیے اور بتانے والوں نے بتایا کہ جب یہ کلر کر رہی تھی تو 2-3 گھنٹے اس کے ہاتھ منہ پہ کلر لگے ہوئے اور محنت کر رہی ہے، سو بھی نہیں رہی، میں نے کارڈ بنانا ہے، میں نے کارڈ بنانا ہے. خیر ماں نے بھی محنت کی اور آفٹر اسپینڈنگ 3 to 4 hours they produced a beautiful card. جب میں آیا تو مجھے کارڈ دکھایا گیا، مجھے پیار آیا، حنانوں کو پیار بھی کیا، اور اس کو اپریشیٹ کرنے کے لیے میں نے اس کارڈ کو فریم کروا کر اپنے بیڈ روم میں لگوا دیا. اب اس بات کا اس بچی پہ اتنا اچھا اثر پڑا، وہ جب میرے کمرے میں آتی تھی دادا ابو تو وہ کارڈ دکھاتی، فریم دکھاتی تھی. اس فریم کو دیکھ کر اس کے اندر ایک چیز کو ایکمپلش کرنے کی سیٹسفیکشن ہوتی تھی کہ ہاں میں بھی کوئی کام کر سکتی ہوں. تو بچے سے کام ساتھ مل کر کروائیں اور پھر اس کو خوشی کا موقع دیں. یہ چیز بچے کے اوپر ایموشنلی بہت اچھا اثر ڈالتی ہے. ماں کو چاہیے کہ بچے کے سامنے زیادہ باتیں کرے تاکہ بچے کی ویکیبلری بھی بڑھے اور بچے کو مختلف باتوں کا پتہ بھی ہو. تو جمالی انداز میں ماں اس طرح پیار سے ڈیل کرے، والد اس طرح پیار سے ڈیل کرے کہ جو لو بانڈ ہے وہ کوولنٹ بانڈ بن جائے، وہ پرماننٹ بانڈ بن جائے، اور بچہ ماں باپ سے ایسی محبت کرنے لگ جائے کہ وہ ان کی بات کا انکار کرنا سوچ ہی نہ سکے. بیٹی اپنی ماں باپ سے اتنی اٹیچ ہو جائے کہ وہ سوچ بھی نہ سکے کہ میں نے کوئی غلط حرکت کرنی ہے. چنانچہ نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے بچوں کی تربیت اسی انداز سے کرنی سکھائی. چنانچہ انس رضی اللہ عنہ گواہی دیتے ہیں کہ میں نبی علیہ الصلوۃ والسلام کی خدمت میں 10 سال رہا. 10 سال میں نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے نہ کبھی مجھے مارا، نہ ڈانٹا، نہ کہی، نہ ناپسندیدگی کا اظہار کیا. حیرت ہوتی ہے کہ 10 سال میں مارنے ڈانٹنے کی ضرورت ہی پیش نہیں آئی. کیوں؟ کہ نبی علیہ السلام نے محبت ہی ایسی دی تھی. اس محبت کی وجہ سے یہ عاشق صادق تھے، اور عاشق کو محبوب کچھ کہے تو عاشق تو پھر اس کے لیے اپنا سب کچھ داؤ پہ لگا دیتا ہے. تو نبی علیہ الصلوۃ والسلام محبت سے بات کرتے تھے، محبت سے بات سکھاتے تھے. اس لیے محسن انسانیت کا پیغام ہے کہ میرا پیغام محبت ہے جہاں تک پہنچے. چند مثالیں سن لیجئے کہ نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے بچوں کی تربیت کیسے کی. انس رضی اللہ عنہ کہتے ہیں، نہیں، اسامہ بن زید رضی اللہ عنہ بچے ہیں، حجۃ الوداع کے موقع پر نبی علیہ السلام کے پیچھے سوار ہوئے. ایک جگہ پہنچے تو ایک نوجوان لڑکی مسئلہ پوچھنے کے لیے آئی تو ان کی نظر اس کے اوپر گئی. نبی علیہ السلام نے دیکھا کہ یہ بھی جوان العمر لڑکا ہونے والا ہے، ٹین ایجر ہے، اور لڑکی بھی جوان العمر ہے، دیکھ رہا ہے. تو نبی علیہ السلام نے زبان سے کچھ نہیں فرمایا، اس کے سر پہ ہاتھ رکھا اور چہرے کو دوسری طرف پھیر دیا. اب بتائیں، ہم ہوتے تو شرمندہ کرتے، تم نے کیا کیا، کیوں کیا، شرم نہیں آتی، کیا کیا کرتے. نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے فقط اس کے سر پہ ہاتھ رکھ کے چہرے کو دوسری طرف پھیر دیا. وہ سمجھ گئے کہ میں کیا غلطی کر رہا تھا. تو یہ محبت کا انداز ہے بات کو سمجھانے کا. نبی اسلام کی خدمت میں ایک نوجوان آیا، اے اللہ کے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم مجھے زنا کی اجازت دے دیجئے. اب یہ کتنا عجیب کوسچن ہے کہ اللہ کے حبیب کے سامنے وہ پوچھ رہا ہے. نبی اسلام نے فرمایا کہ بتاؤ تم چاہتے ہو تمہاری والدہ سے کوئی زنا کرے؟ نہیں. بیوی سے کرے؟ نہیں. بہن سے کرے؟ نہیں. بیٹی سے کرے؟ نہیں. تو نبی اسلام نے فرمایا کہ جب تم نہیں چاہتے تو اور لوگ بھی نہیں چاہتے کہ ان کی محرم عورتوں سے کوئی زنا کرے. تم جس سے بھی زنا کرو گے
کسی کی ماں ہوگی، کسی کی بیوی ہوگی، کسی کی بہن ہوگی یا کسی کی بیٹی ہوگی۔ یہ بات سمجھانے کے بعد نبی علیہ السلام نے اس کے سینے پہ ہاتھ رکھا اور فرمایا اللہم اغفر، اے اللہ اس کی مغفرت فرما دے، وطہر قلبہ، اور اس کے دل کو پاک کر دے۔ وہ صحابی کہتے ہیں کہ میرے اندر جو زنا کی خواہش تھی وہ اس طرح نکل گئی کہ جیسے کبھی تھی ہی نہیں۔ مجھے اتنی نفرت زنا کا نام سن کے ہوا کرتی تھی۔ اللہ کے پیارے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم نے ڈانٹا نہیں، شرمندہ نہیں کیا، پیار سے ایسی بات کی کہ نوجوان کے ذہن سے زنا کا خیال ہی نکل گیا۔ انس اللہ عنہ کہتے ہیں کہ میں بچہ تھا، میری والدہ ام سلیم رضی اللہ عنہا نے مجھے انگور کا گچھا دیا اور کہا کہ جاؤ نبی علیہ السلام کو میری طرف سے تحفہ دے کے آؤ۔ میں گھر سے نکلا تو میرے دل میں خیال آیا انگور میٹھے ہیں یا کھٹے؟ میں نے ایک کھایا، مزیدار تھا، پھر دوسرا کھایا، پھر تیسرا کھایا، میں چلتا بھی جا رہا تھا، انگور بھی کھاتا جا رہا تھا، گھر پہنچنے سے پہلے انگور کا گچھا ختم ہو گیا۔ اب میں چپ کر گیا، واپس آ گیا۔ اللہ کی شان کے کچھ دنوں کے بعد میری والدہ نبی علیہ السلام کی خدمت میں حاضر ہوئیں اور انہوں نے کہا کہ دیکھیں میں نے آپ کو جو انگور بھیجے تھے وہ کیسے تھے؟ تو نبی علیہ السلام سمجھ گئے۔ تو اس کے بعد جب میں کبھی نبی علیہ السلام کی خدمت میں حاضر ہوتا تو اللہ کے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم میرا کان پکڑ کے کہتے انس میرے انگور کا گچھا نکالو، تو خود بھی مسکراتے، میں بھی مسکراتا، مگر مجھے میسج مل جاتا کہ امانت میں خیانت نہیں کرنی چاہیے۔ ایک بچہ لوگوں کے کھجوروں کے درخت پہ چڑھ کر ان کے پھل توڑ لیا کرتا تھا۔ عربوں میں یہ اجازت تھی کہ جو کھجور نیچے گری ہے اذن عام ہے، جو چاہے اٹھا کے کھا لے، مگر درخت پر چڑھ کر کھجور کاٹنا یہ چوری کہی جاتی تھی۔ اب اس بچے کو کئی مرتبہ چوری کرنے کا موقع ملا۔ ایک دن مالک نے پکڑ لیا اور نبی علیہ السلام کے پاس لایا۔ وہ کہتے ہیں کہ پہلے تو میں بڑا گھبرایا کہ آج میں چوری کرتے پکڑا گیا ہوں، پتہ نہیں میرے ساتھ سختی ہوگی، سزا ملے گی، ہاتھ کٹے گا۔ لیکن جب میں نبی علیہ السلام کے پاس آیا تو نبی علیہ السلام نے مجھے اپنے پاس بلایا۔ میں قریب آیا، نبی علیہ السلام نے میرے سر کے اوپر شفقت کا ہاتھ رکھا اور مجھ سے کوسچن پوچھا کہ تم چوری کیوں کرتے ہو؟ میں نے کہا اے اللہ کے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم مجھے بھوک لگی ہوتی ہے۔ فرمایا بھوک لگی ہوتی ہے تو جو نیچے کھجوریں پڑی ہوتی ہیں اس کی اجازت ہوتی ہے، جو درخت پہ ہوتی ہیں وہ مالک کا حق ہوتا ہے، اجازت کے بغیر نہیں توڑ سکتے۔ پھر نبی علیہ السلام نے اس کو دعا دی، اے اللہ اس کے رزق میں برکت دے دے، اس کی بھوک کو ختم کر دے۔ وہ نوجوان کہتے ہیں اس دعا کا میرے اوپر ایسا اثر ہوا کہ زندگی میں اس کے بعد میں نے کبھی چوری نہیں کی۔ یہ ہے لو بیسڈ پیرنٹنگ۔ چنانچہ ایک مرتبہ نبی علیہ السلام تشریف لے جا رہے تھے، چند بچے کھڑے تھے اور وہ بلال لانو کی نقل اتار رہے تھے۔ بلال لانو اذان دیتے تھے، ان کا اپنا ایک سٹائل تھا۔ تو ایک بچہ ابو محذورہ اس کا نام تھا، وہ اس کی اذان کی نقل اتار رہا تھا اور باقی بچے ہنس رہے تھے۔ جب نبی علیہ السلام قریب گئے تو دوسرے بچے تو ڈر کے بھاگ گئے۔ یہ ابو محذورہ تھوڑا بڑا تھا، اس نے کہا مجھے بھاگنے کی کیا ضرورت ہے، میں کون سا بڑا جرم کر رہا ہوں۔ نبی علیہ السلام قریب آئے اور اللہ کے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم نے ابو محذورہ کے سر کے جو بال تھے ذرا بڑے بڑے تھے تو بالوں کو پکڑ لیا اور پکڑ کے فرمایا جو کر رہے تھے مجھے کر کے دکھاؤ۔ وہ تو ایکسپیکٹ نہیں کرتا تھا بچہ کہ مجھے یہ کہا جائے گا۔ جب نبی علیہ السلام نے فرمایا جو کر رہے تھے مجھے کر کے دکھاؤ تو اس نے اذان دینی شروع کر دی۔ نبی علیہ السلام نے ساری اذان سنی اور سننے کے بعد کہا کہ اچھا جاؤ۔ جب کہا جاؤ تو ابو محذورہ کہنے لگا کہ اب ابو محذورہ وہیں جائے گا جہاں آپ جائیں گے۔ بچے نے کلمہ پڑھ لیا، مسلمان ہو گیا، پھر وہ بھی مؤذن بنا۔ اور اللہ کی شان کہ اس بچے کو ان بالوں سے اتنی محبت ہو گئی جن کو نبی علیہ السلام نے پکڑا تھا کہ اس نے زندگی بھر ان بالوں کو نہیں کاٹا، تو ان کی لٹ بن گئی تھی لمبی۔
اور وہ دوسروں کو دکھایا کرتے تھے، دیکھو یہ میرے وہ بال ہیں جن کو میرے آقا نے محبت سے تھاما تھا۔ یہ ہے لو بیسڈ پیرنٹنگ۔ اگر ہم اس طرح کریں، دیکھو پھر بچے اپنے ماں باپ کی باتوں کو کیسے سنتے ہیں۔ ایک واقعہ سنا کے بات کو مکمل کر دیتے ہیں۔ ایک اسکول تھا جس میں ایک بچہ 5ویں 6ٹھی کلاس میں تھا، تو ایک مرتبہ اسکول کا اینول کنووکیشن ہونا تھا۔ اس موقع پہ ڈپٹی کمشنر نے بھی آنا تھا، انعامات تقسیم کرنے تھے۔ تو اسلامیات کے ٹیچر چاہتے تھے کہ کوئی نعت پڑھی جائے، نظم پڑھی جائے۔ چنانچہ انہوں نے ایک نظم سلیکٹ کی، وہ نبیوں میں رحمت لقب پانے والا، مرادیں غریبوں کی برلانے والا۔ 2-3 بچوں کو سلیکٹ کیا۔ باقی بچوں کی آواز تو بہت اچھی سریلی تھی، میلوڈیس تھی، لیکن ایک بچہ ان میں ایسا بھی تھا کہ آواز تو اتنی اچھی نہیں تھی مگر وہ بڑے مزے لے لے کے پڑھ رہا تھا۔ تو استاد کو اس کی محبت پسند آئی، انداز پسند آیا، اس نے اس بچے کو چن لیا۔ اچھا بھئی آپ یہ نظم پڑھو گے۔ بچے نے نظم یاد کی، لیکن استاد نے اس کو دیکھا کہ یہ پڑھ رہا ہے، وہ نبیوں میں رحمت لقب پانے والے، مرادیں غریبوں کی برلانے والے۔ تو استاد نے کہا بھی صحیح کہ بھئی شاعر نے والا کہا ہے، تم ایسے پڑھو، مگر بچہ والے ہی پڑھتا رہا۔ جب فنکشن ہوا تو بچے نے یہی نظم پڑھی۔ اب جب جو صدر تھے مجلس کے وہ تقریر کرنے آئے تو انہوں نے پوائنٹ نکالا کہ دیکھو آج کل کے ٹیچر دھیان نہیں دیتے کہ بچہ کیا کہہ رہا ہے اور وہ کیا کہلوا رہے ہیں۔ دیکھو شاعر نے لکھا وہ نبیوں میں رحمت لقب پانے والا، اور جس بچے نے نعت پڑھی اس نے پڑھی وہ نبیوں میں رحمت لقب پانے والے۔ استاد کو پتہ ہی نہیں چلا کہ اس کو کریکٹ کرنا ہے۔ اس بات سے وہ جو اسلامک سٹڈیز کے ٹیچر تھے ان کی بہت انسلٹ ہوئی سارے اسکول کے سامنے۔ تو ان کے دل میں غصہ آیا کہ میں نے اس بچے کو کہا بھی تھا، اس نے میری بات نہیں مانی، یہ والا کی جگہ والے ہی پڑھتا رہا۔ خیر چونکہ سال ختم ہو چکا تھا، اب اگلا سال آ گیا تو بچے شروع میں اسکول کے اندر آئے۔ پہلے چند دنوں میں اتنی پڑھائی نہیں ہوتی، بلکہ آپس میں ایک دوسرے کے ساتھ باتیں، تعارف اور یہی کچھ ہوتا ہے۔ اس کلاس کے 2 پیریڈ تھے، ایک ریسٹ سے پہلے تھا اور ایک ریسٹ کے بعد تھا، اور ان کا ٹیچر نہیں آیا تھا۔ تو پرنسپل نے اسلامیات کے ٹیچر کو کہا کہ آپ کے یہ پیریڈ خالی ہیں، آپ اس کلاس کے بچوں کے بعد جائیں اور جا کر کچھ بات چیت کرتے رہیں۔ تو اسلامک سٹڈیز کے ٹیچر آ گئے۔ جب آ گئے تو انہوں نے کہا کہ دیکھو بھائی چھوٹے چھوٹے کوسچن میں آپ سے پوچھتا رہوں گا، آپ جواب دیتے رہیں، ہمارا ٹائم اس طرح بات کرتے گزر جائے گا۔ چنانچہ اس نے کسی سے کچھ پوچھا، کسی سے کچھ پوچھا۔ جب اس بچے کی باری آئی تو استاد نے پوچھا کہ بتاؤ ہمارے پیغمبر اسلام کا نام کیا ہے؟ یہ بچہ کھڑا تو ہو گیا مگر خاموش۔ پھر اس نے کہا کہ بتاؤ ہمارے پیغمبر اسلام کا نام کیا ہے؟ بچہ پھر خاموش۔ اب ٹیچر کے دل میں گرج تو پہلے سے تھی کہ یہ بات نہیں مانتا، تو ٹیچر کرسی سے اٹھا اور کہا کہ دیکھو میں تمہیں بہت سزا دوں گا، تم نام بتاؤ۔ وہ چپ۔ اس نے کہا اچھا یہ بتاؤ تمہیں نام آتا ہے؟ سر ہلایا جی۔ اچھا نام بتاؤ کیا ہے؟ پھر خاموش۔ تو ٹیچر نے یہ میسج نکالا کہ یہ بچہ میری ڈس اوبیڈینس کر رہا ہے، نافرمانی کر رہا ہے، یہ جان بوجھ کے میری بات نہیں مانتا۔ تو ٹیچر نے کہا میں تمہیں بہت سزا دوں گا، بتاؤ۔ پھر بچہ خاموش۔ اب تو ٹیچر کا غصہ پیک پہ پہنچ گیا، چنانچہ اس بچے کو اس نے پکڑا اور 2-4 اس کے تھپڑ لگائے۔ اب زور کے تھپڑ لگے تھے تو بچے کی آنکھوں میں سے آنسو تو آ گئے مگر منہ سے آواز نہیں نکال رہا تھا، آرام سے مار کھا رہا تھا۔ اتنے میں وہ جو ریسیس کی گھنٹی ہوتی ہے وہ بج گئی۔ تو ٹیچر نے کہا اچھا
میں اگلے پیریڈ میں آ کے تمہیں اور زیادہ ٹھکائی کرتا ہوں، دیکھتا ہوں تم کیسے مجھے نام نہیں بتاتے۔ استاد تو چلا گیا، بچے جو تھے وہ نکلے باہر تاکہ ریسیس کے اندر کچھ کھا پی لیں، گھوم لیں۔ یہ بچہ اکیلا بیٹھا تھا، ایک دو قریب کے ساتھی اس کے پاس آئے، ساتھی بھی حیران تھے کہ اتنا آسان سوال اور اس کو جواب بھی آتے ہیں، یہ ٹیچر کو جواب کیوں نہیں دے رہا؟ خیر وہ بچے بھی چلے گئے تو یہ بچہ اٹھا اور باہر گیا اور اپنا ہاتھ منہ دھویا اور پھر واپس آ کر بیٹھ گیا۔ طبیعت میں غم تھا چونکہ اس کو مار پڑی تھی۔ سیکنڈ پیریڈ میں جب ٹیچر آیا اس نے پھر آ کر نام لیا، فلاں کھڑے ہو جاؤ، احمد کھڑے ہو جاؤ، وہ کھڑا ہو گیا۔ تو اس نے کہا کہ بتاؤ ہمارے پیغمبر اسلام کا نام کیا ہے؟ اس نے کہا حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم۔ اس نے کہا پوچھا ہے کسی سے؟ جی نہیں۔ پہلے سے آتا تھا؟ جی۔ اب کیوں بتایا؟ بچہ خاموش۔ تو ٹیچر سمجھ گیا کہ مجھے اس بچے سے ذرا پیار سے راز اگلوانا چاہیے۔ اب ٹیچر قریب آ گیا اور اس نے آ کے اس بچے سے کہا کہ بتاؤ کیوں تم نے پہلے نہیں بتایا، اب بتا دیا ہے، پوچھنے سے پہلے ہی بتا دیتے۔ جب ٹیچر نے شفقت کا ہاتھ سر پہ رکھا تو بچے کی آنکھ سے پھر آنسو آ گئے۔ تو ٹیچر نے کہا کیا وجہ ہے؟ تو اس وقت بچے نے راز کھولا کہ بات یہ ہے کہ میرے ابو کو نبی علیہ الصلوۃ والسلام سے بہت محبت ہے۔ انہوں نے مجھے بچپن میں بتایا تھا کہ بیٹا نبی علیہ السلام کا نام ہمیشہ وضو سے لینا۔ جب آپ نے پہلی مرتبہ مجھ سے پوچھا اس وقت میرا وضو نہیں تھا، آپ میری ہڈیاں بھی توڑ دیتے، میں محبوب کا نام وضو کے بغیر نہ لیتا۔ اب میں ریسرچ میں گیا ہوں، وضو کر کے آیا ہوں، آپ نے پوچھا ہے میں نے آپ کو بتا دیا ہے۔ اس کو کہتے ہیں لو بیسڈ پیرنٹنگ، کہ جو محبت سے انسان کو سبق ملتا ہے بچہ وہ سبق ساری زندگی یاد رکھتا ہے۔ اللہ تعالی ہمیں لو بیسڈ پیرنٹنگ کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔ تھوڑی دیر کے لیے سب خواتین مراقبہ کر لیجئے، آنکھوں کو بند کر لیجئے، سر کو جھکا لیجئے۔ دنیا اور جو کچھ دنیا میں ہے اس سے ہٹ کٹ کے اللہ رب العزت کی یاد میں ڈوب جائیے۔ لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ۔ دعا کر لیجئے۔ سبحان ربی العلی الوہاب، اللہم صلی علی سیدنا محمد وعلی آل سیدنا محمد وبارک وسلم۔ اے کریم آقا، ہم آپ کے عاجز مسکین بندے ہیں، ہمارے گناہوں کو معاف فرما، خطاؤں سے درگزر فرما، عیبوں کی پردہ پوشی فرما۔ میرے مولا، ہم اپنے بچوں کی صحیح تربیت نہ کر سکے، ہم ان کو الزام دیتے رہے، قصور اپنا تھا، ہمارے قصوروں کو معاف فرما۔ اللہ ہمارے بچوں کی اچھی تربیت فرما، ان کو نیک بنا، ماں باپ کی آنکھوں کی ٹھنڈک بنا۔ میرے مولا، ماں باپ سے اولاد کی برائیاں دیکھی تو نہیں جاتی، اے اللہ اب اپنی رحمت سے اولاد کے دلوں کو نیکی پہ پھیر دیجئے، اللہ ان کو نیکی کی طرف متوجہ کر دیجئے، ماں باپ کی آنکھوں کی ٹھنڈک بنا دیجئے، اللہ گھر کے ماحول دین کے مطابق کر دیجئے۔ کریم آقا، گھر کے ہر فرد کو اپنا دیوانہ بنا لیجئے، سنت کا عاشق بنا لیجئے، اللہ پکا مومن بنا لیجئے، اللہ اپنا عارف بنا لیجئے، اللہ گھر کے ہر مرد عورت کو اپنے مقبول بندوں بندیوں میں شامل فرما لیجئے۔ کریم آقا، ہماری ان دعاؤں کو اپنی رحمت سے قبول فرما۔ آپ کے پیارے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم نے بتلایا رمضان کا مہینہ رحمتوں کا خزینہ ہے، اللہ ہمیں رحمتوں سے ڈھیر سارا حصہ عطا فرما دیجئے، ہماری جھولیاں بھر دیجئے۔ کریم آقا، دور قریب سے جو عورتیں ان مجالس میں چل کے آتی ہیں ان کا آنا قبول کر لیجئے اور ہم سب کے گناہوں کی بخشش فرما دیجئے۔ رب کریم، ہر رات میں لاکھوں جہنمی جہنم سے بری ہوتے ہیں، اللہ ہمیں بھی جہنم سے بری فرما دیجئے، اپنی رحمت سے ہمیں جنت عطا فرما دیجئے۔ کریم آقا، ہماری ان دعاؤں کو اپنی رحمت سے قبول فرما۔
گھروں کی پریشانیوں کو دور فرما، عورتوں کے دل کی جو پریشانیاں ہیں ان کو دور فرما، اللہ جو ان کی ضروریات ہیں غیبی خزانوں سے پوری فرما، دل کی مرادوں کو پورا فرما۔ اے اللہ ہماری ان دعاؤں کو اپنی رحمت سے قبول فرما۔ ربنا تقبل منا انک انت السمیع العلیم تب علینا انک انت التواب الرحیم۔ صلی اللہ تعالی علی حبیبہ سیدنا محمد وآلہ واصحابہ اجمعین برحمتک یا ارحم الراحمین۔